ایک کہانی ایک سبق۔ امی نے پھیری والے سے مرغی کے 12 چوزے خریدے۔ ایک تو وہ تھے ہی اتنے خوبصورت کہ ان کا دل انہیں خریدنے کے لیے للچا گیا، اور پھر شاید وہ یہ بھی سوچتی ہوں گی کہ ادھر ادھر صحن میں پھر کر ان میں سے ایک دو بھی جوان ہو گئے تو سارے کے سارے پیسے پورے ہو جائیں گے۔ وہ چوزے سارا دن صحن میں پھرتے رہتے، ان کے لیے نہ تو خوراک کا کوئی علیحدہ انتظام کیا جاتا اور نہ ہی ان کی حفاظت کا کچھ بہت تردد کرنا پڑتا تھا۔ کھانا کھاتے ہوئے جو روٹی کے چند ٹکڑے بچتے رہتے وہ ان کے واسطے زمین پر گرا دیے جاتے اور وہ انہیں ہی توڑ توڑ کر کھاتے رہتے۔ بس شام ہونے پر انہیں صحن کے کونے میں ایک ٹوکری کے نیچے بند کر دیا جاتا تھا تاکہ بلی سے بچایا جا سکے۔ ایک دن کام کرتے ہوئے ہماری سیمی باجی جو مڑی تو ان کی ٹوکری ایک چوزے کو لگ گئی جو نہ جانے کب ان کے پیچھے آن کھڑا ہوا تھا۔ چوزا تو تھا ہی اتنا کمزور اور چھوٹا سا، اس کی تو ساری ٹانگیں ہی مڑ گئیں۔ سیمی باجی چونکہ دل میں خود کو مجرم سمجھ رہی تھیں، اس لیے انہوں نے اس چوزے کی دیکھ بھال میں کوئی کسر اٹھائے نہ رکھی۔ انہوں نے باریک کپڑے میں ہلدی لگا کر اس کی ٹانگیں باندھ بھی دیں۔ خیر اس کی ٹانگیں تو کیا ٹھیک ہوتی، البتہ چند دنوں میں وہ لنگڑا کر چلنے کے قابل ہو گیا۔ ان کچھ دنوں میں سیمی باجی نے اس کا خیال رکھا کہ اسے تو اب گویا ان کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ صبح ٹوکرا اٹھائے جانے پر وہ سیدھا سیمی باجی کے پاس آ جاتا اور دن بھر ان کے پیچھے پیچھے چلتا رہتا۔ باجی شروع میں تو بہت جھنجھلائیں، بہت بار اسے دھتکارا بھی، کمرے سے نکال بھی دیا، لیکن وہ ہمیشہ اس کمرے کی چوکھٹ سے لگ کر کھڑا ہو جاتا۔ آہستہ آہستہ اس نے رات کو بھی ٹوکری کے نیچے جانے سے بچنا شروع کر دیا۔ شام کے آثار ہوتے ہی وہ سیمی باجی کے بستر میں گھس جاتا۔ پہلے پہل تو بڑی ڈنڈیاں پڑتی کہ چوزے کو کسی طرح سے پکڑ کر ٹوکری کے نیچے بند کیا جائے، مگر پھر باجی آہستہ آہستہ اسے اپنے پاس ہی سلانے لگیں۔ امی اور دادی بہت سمجھاتی کہ بھلا کوئی چوزوں کو بھی بستر میں سلاتا ہے، مگر پھر لنگڑے چوزے کو گھر میں پھدکتے دیکھ کر چپ ہو جاتی۔ دن گزرتے رہے، چوزے کم ہوتے رہے، کبھی کسی کو چیل اٹھا کر لے گئی اور کبھی بلی کا حملہ ہو گیا، اور جب سفید پروں والا چوزا بیماری کے نتیجے میں مارا گیا تو گھر میں اس لنگڑے چوزے کے سوا کوئی بھی نہ بچا۔ وہ بھی غالباً اسی وجہ سے بچا رہ گیا کہ سارا وقت تو وہ سیمی باجی کے ساتھ ہی ہوتا تھا۔ باجی کو بھی اب اس کی گویا عادت سی ہو گئی تھی۔ وہ بستر سے اٹھتے ہوئے صحن میں مڑتے ہوئے ہمیشہ قدم ایسے اٹھاتی کہ جیسے کہیں نیچے چوزا نہ آ رہا ہو۔ ان کی احتیاط پر لگتا تھا کہ جیسے وہ زمین پر بڑی مجبوری سے ہی قدم رکھتی تھیں، وگرنہ ان کے بس میں ہوتا تو وہ ہوا میں ہی تیرتی پھرتی۔ وہ چوزا دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتا تھا، پر جب وہ اچھل اچھل کر ایک ٹانگ پر چلتا تو ہر ایک دیکھنے والے چہرے پر بدمزگی دوڑ جاتی۔ باجی اب اسے بہت پیار کرنے لگ گئی تھیں۔ وہ سوتا تو تھا ہی ان کے ساتھ، اب کھانا بھی ان کے پاس ہی کھانے لگا تھا، اور جس دن امی نے سیمی باجی کو سر جھکائے اس سے باتیں کرتے ہوئے سنا تو وہ گھبرا گئیں۔ اگر کسی اور نے دیکھ لیا تو سیمی باجی کے لیے کوئی ڈھنگ کا رشتہ تو آنے سے رہا، ویسے بھی ان کی عمر تھی کہ بڑھتی ہی چلی جاتی تھی۔ تو اس دوپہر جب سیمی باجی سو رہی تھیں، انہوں نے چوزا نکال کر محلے کے ایک لڑکے کو دے دیا اور کہا کہ کہیں بہت دور چھوڑ آئے۔ شام کو باجی سو کر اٹھیں اور انہوں نے چوزے کو نہ پا کر ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ امی نے بہت بار دبے دبے لہجے میں انہیں سمجھایا کہ وہ اپنا تماشا نہ بنائیں، پر باجی کے اندر تو جیسے کوئی جن آ گیا تھا۔ وہ بار بار دروازے کی طرف جاتی اور اس کو کھول کھول کر باہر نکلنے کو مچلتی، ساتھ ہی میں وہ اونچی اونچی آواز میں گھر والوں کو کوسے بھی جاتی۔ امی نے بڑی مشکل سے انہیں کمرے میں بٹھایا۔ تھوڑی دیر میں محلے کی کتنی عورتیں اکٹھی ہو گئیں۔ شاید آوازوں سے انہیں لگا کہ کوئی موت ہو گئی ہے۔ یہاں آ کر جو ماجرا سنا تو سب نے دانتوں میں انگلیاں دبا لیں۔ بھلا شریف گھرانوں کی جوان لڑکیاں ایسی حرکتیں بھی کرتی ہیں؟ اگلی صبح باجی اٹھیں تو ان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ صاف لگتا تھا کہ وہ رات بھر سوئی نہیں ہوں گی۔ امی نے ناشتے کو کہا تو انہوں نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ ابھی شاید امی انہیں کچھ کہتی، پر ایسے میں دادی کی آواز سنائی دی، لو دیکھو تو کون آیا ہے۔
سب کی نظریں دروازے کی طرف اٹھ گئیں جہاں وہ لنگڑا چوزا کھڑا تھا۔ سیمی باجی نے جھٹ سے اسے اٹھا لیا اور اپنے کمرے میں گھس گئی۔ بڑی دیر تک کمرے سے ان کی سسکیوں کی آوازیں آتی رہیں۔ محلے کے لڑکے نے بعد میں 1000 قسمیں کھائیں کہ وہ اسے بہت دور چھوڑ کر آیا تھا، مگر امی کو یقین نہیں آیا۔ کتے بلیوں کا سنا تھا، پر یہ موئے مرغ کہاں سے واپس آنے لگے؟ پھر یہ تو ہے بھی اتنا پدا سا، ضرور تو اسے ساتھ والی گلی میں چھوڑ آیا ہوگا۔ امی نے اس لڑکے کو خوب سنائی۔ چوزا اب باجی کے اور بھی قریب رہنے لگا تھا، جیسے ڈرتا ہو کہ ذرا دور ہوا تو اسے علیحدہ کر دیا جائے گا۔ وہ بس باجی کے قریب گھومتا رہتا اور وہ جو سونے کو لیٹتی تو وہ جھٹ سے بستر میں دبک جاتا۔ مجھے چوزوں کے بارے میں بہت زیادہ معلومات نہیں تھی، پر پتہ نہیں کیوں مجھے جیسے یقین سا تھا کہ جانور ہمیشہ جاگتے رہتے ہیں، مگر وہ چوزا بہرحال باجی کے برابر سوتا اور حتیٰ کہ وہ اب دوپہر میں بھی قیلولہ کرتا نظر آتا تھا۔ خیر، وقت گزرتا رہا۔ چوزا اب ایک نوجوان مرغ بن گیا تھا۔ باجی کی عمر بھی بڑھ رہی تھی، جس سے امی بہت فکر مند رہنے لگی تھیں۔ جیسے جیسے ان کی عمر بڑھ رہی تھی، وہ تھوڑے بہت رشتے جو پہلے کبھی آ بھی جاتے تھے اب مفقود ہوتے جا رہے تھے۔ امی اکثر صحن میں ہمسایہ عورتوں کے ساتھ خسر فسر میں مصروف نظر آتی۔ ایسے میں جو باجی ان کے قریب آتی تو سب خاموش ہو جاتے۔ بہرحال وہ لاکھ سرگوشیاں کرتی، پر گھر میں ہم سب جان گئے تھے کہ امی اب سیمی باجی کو کسی رنڈوے سے بیاہنے کے چکر میں تھی۔ کوئی شجاع صاحب تھے جو قریبی بازار میں آڑھت کی دکان کرتے تھے۔ میں ایک دن اسکول کے بعد ان کے دکان کے قریب سے گزرا۔ مجھے تو ان میں ایسی کوئی بات نظر نہ آئی کہ اتنی خوبصورت سیمی باجی کو ان سے بیاہ دیا جائے۔ وہ بالکل اب باجی کی عمر کے دکھتے تھے اور پان کھاتے ہوئے گاہکوں کو نپٹایا کرتے تھے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ وہ گھر میں آدم کے وہ بڑی بے تکلفی سے صوفے پر بیٹھے تھے اور ہر سمت نظریں گھما رہے تھے۔ امی اور چند ہمسائے کی عورتیں ان کے سامنے بچھی جا رہی تھیں۔ ہاں، البتہ ابا ذرا لا تعلق سے دکھائی دے رہے تھے۔ ایسے میں باجی چائے کا ٹرے تھامے کمرے میں داخل ہوتی ہیں تو ان کے پیچھے لنگڑاتا ہوا چوزا بھی کمرے میں آ گیا۔ چوزے کو دیکھ کر شجاع صاحب کی وہ ہنسی چھوٹی کہ ان کی مونچھیں اوپر کانوں تلک اٹھ آئیں۔ امی کھسیا کر بولیں، یہ سیمی سے بڑا مانوس ہے۔ شجاع صاحب کے نکلتے ہی گھر میں ایک نیا ڈرامہ شروع ہو گیا۔ باجی نے فردن ہر ایک کی منتیں ڈالیں کہ ان کا گلا گھونٹ دیں پر اس آدمی کے ساتھ نہ بھیجیں، پر اس دن سب کے دل پتھر کے ہو چکے تھے۔ ایک غریب آدمی اپنے سے جڑے لوگوں کو بڑی محدود خوشیاں دے سکتا ہے، اس سے زیادہ پر اس کا بس نہیں چلتا۔ باجی آخر میں میرے قریب بھی آئیں۔ میرا بہت جی چاہا کہ فوراً بڑا ہو جاؤں اور باجی کو کہیں دور لے جاؤں، مگر میں نے بھی سر جھکا لیا۔ باجی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے کمرے سے نکل گئیں اور ان کے پیچھے وہ چوزا لنگڑاتا ہوا جاتا تھا۔ اب گھر میں باجی کی شادی کا ڈھنڈورا پیٹنے لگا۔ باجی شروع کے دن تو کچھ روئیں، پھر صبر کر کے بیٹھی رہیں۔ جس دن ان کی رخصتی تھی اس دن صبح سے ہی چوزا بڑا بے چین سا تھا۔ شاید لوگ صحیح کہتے ہیں کہ جانوروں کو آنے والی آفات کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ وہ ایک عام سی شادی تھی، کوئی غیر معمولی بات نہیں ہوئی۔ بس نکاح کے وقت مولوی صاحب دلہن سے قبولیت کا سوال کرنے کو آئے تو ان کا پاؤں چوزے سے ٹکرا گیا اور انہوں نے اونچی آواز میں لا حول ولا قوت پڑھا۔ ہم سارے بچے ہنس پڑے۔ باجی البتہ گھونگھٹ کے پیچھے خاموش بیٹھی رہیں۔ انہوں نے مولوی صاحب کے سوال پر ہاں تلک نہیں کہا۔ پھر رخصتی کا منظر آیا اور بھونڈے طریقے سے سجی کار پر باجی کو بٹھا دیا گیا۔ چوزا اب تھوڑا مطمئن تھا۔ شاید اسے لگتا تھا کہ باجی کہیں بازار وغیرہ جا رہی ہیں، کیونکہ یہی وہ وقت ہوتا تھا جب وہ باجی سے جدا ہوتا تھا۔ پر اس جدائی کے سوا اس کے پاس چارہ بھی کہاں تھا؟ وہ گھر سے کبھی نکلتا نہیں تھا۔ شاید اسے لگتا ہوگا کہ جیسے ہی باہر موجود 2 ٹانگوں والے مرغ اسے دیکھ کر ہنستے ہوں کہ بھلا کیوں وہ ان کی طرح متانت سے نہیں چل پاتا تھا۔ گھر میں بہرحال کوئی ایسا نہیں تھا جو اس کا مذاق اڑاتا، اس لیے وہ ہمیشہ یہیں رہتا تھا۔ تمام رات وہ باجی کا اب انتظار کر رہا تھا اور صبح میں نے ان سے ہاتھ دھونے والے واش بیسن کے نیچے بیٹھے دیکھا۔ پتہ نہیں وہ کیسی رات تھی جس میں اس نے اپنی صحیح جگہ پہچان لی تھی۔ اس دن کے بعد وہ کبھی کسی کمرے میں نہیں داخل ہوا۔
बस वहीं सैन में घूमता रहता। पता नहीं क्यों मुझे लगता था कि जैसे वो बड़ी कोशिश से अपने आप को घर के एक फर्द से पालतू परिंदे में ढालने की कोशिश कर रहा था। सीमी बाजी बहुत दिन नहीं आई। अम्मी और खाला कुछ दिन हुए उन्हें मिलकर आई थीं और बताती थीं कि वो बहुत खुश हैं, पर मुझे उनकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आता था। फिर पता चला कि वो शुजा साहिब के साथ मरी चली गई है और हफ्ते 10 दिन को लौटने पर वापस घर भी आएंगी। एक रात दरवाजे की घंटी बजी। मैं बाहर निकला तो चूजा पहले ही दरवाजे के सामने पहुंच चुका था और बड़ी बेताबी से उसके खुलने का इंतजार कर रहा था। वो ऐसा तो कभी नहीं करता था, पर पता नहीं आज क्या था। मैंने दरवाजा खोला तो सामने मेकअप और चमकीले कपड़ों में खड़ी सीमी बाजी को पहचान ही ना पाया, मगर फिर शुजा साहिब पर नजर पड़ी तो मैंने रास्ता छोड़ दिया। बाजी ने फौरन मुझे अपने सीने से लिपटा कर खूब प्यार किया और शुजा साहिब को लिए अंदर बढ़ गई। ऐसे में मेरी नजर उस चूजे पर पड़ी जिसकी तरफ बाजी ने देखा तलक ना था। वो वहीं दरवाजे के सामने खड़ा था, बिल्कुल साख। जैसे उसने हल्की सी जुम्बश भी की तो उसका पूरा जिस्म भुरभुरा कर जमीन पर गिर जाएगा। वो वहीं खड़ा रहा और बाजी उसके करीब से गुजरती अंदर चली गई। घर के सब लोग शुजा साहब की मदारात को जुट गए और ऐसे में मैंने किचन में अम्मी को और सीमी बाजी को खुसर फुसर करते देखा। अम्मी उन्हें कह रही थी कि तुम बता तो देती कि शुजा को भी ला रही हो, अब वो पहली बार घर में आया है और यहाँ कुछ है ही नहीं। बाजी अलबत्ता उन्हें ही बुरा भला कह रही थीं कि आपको घर में कुछ तो रखना चाहिए था और फ्रीज फ्रीजर खोल खोल कर देख रही थीं कि क्या किया जाए। मैं वहां से हट गया। पता नहीं क्यों उस दिन मेरे दिन बहुत उदासी उतर आई थी। थोड़ी देर में मैंने सीमी बाजी को देखा जो किचन से बाहर आई और अब की बार वो अंदर जाने की बजाय बाहर के दरवाजे की तरफ बढ़ी जहां वो मुर्ग अब भी साख्त खड़ा था। उन्होंने दोनों हाथों से उसे उठाया। फिर ये अजीब हाथ थे, उनमें गुजरे वक्त की मोहब्बत का साया तक ना पड़ता था। बाजी उसे उठाए हुए मेरे करीब आई और बेगानगी से उसे मेरे हाथ में देकर बोली कि इसे चौकीदार चच्चा के घर ले जाओ और बोलो कि ज़िबह करके जरा गोश्त बना दें, हमारे घर मेहमान आए हैं। मैं होंक सा पड़ा, उन्हें तकता रहा, मगर वो बड़ी बेमुरवती से मुड़ी और अंदर चली गई। अम्मी अलबत्ता किचन के दरवाजे पर खड़ी उदास खड़ी थी और गाहे गाहे दुपट्टे के पल्लू से अपने आंसू साफ किए जाती थी। दोस्तों, ऐसे पंछियों, परिंदों और जानवरों की कहानियां आपके इर्द गिर्द भी गुजर रही होंगी या गुजर चुकी होंगी, तो वो कहानियां आप भी हमें कमेंट सेक्शन में या इनबॉक्स में जरूर भेज दें ताकि अपनी वीडियो में उनको भी शामिल किया जाए। ये वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर कीजिए। अब आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।